الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ہم اللہ تعالیٰ اس مجلس میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح بات کہنے سننے کی توفیق دے. اور اس میں یعنی تھوڑے ساتھی آئیں تو خواہش تو یہی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے زیادہ احباب شریک ہوں، لیکن یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی میں ہی ایسی برکت دے کہ انہی میں ہی فائدہ ہو. تو 10 کا انعقاد تو بہرحال پھر بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، چاہے نہیں تعداد تھوڑی بھی ہو، تسلسل تو جاری رہنا ہی چاہیے. اللہ کی توفیق سے آج جو موضوع جس پہ بات کرنے کا ارادہ ہے وہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کی ایک بستی جس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اشارتاً ذکر کیا اور سورہ اعراف میں تفصیلاً ذکر فرمایا. سورہ بقرہ میں صرف اتنی آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. کہ اور یقیناً تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کہ ہفتے میں زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، اعتدوا. تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ، کونو قرادہ، ہم نے کہا ہو جاؤ بندر، یعنی ہو جاؤ تکوینی امر ہے کہ یہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ ان کو کہا کہ بندر ہو جاؤ خاسئین، ذلیل و خوار ہو کے. تو ہم نے اس کو بستی کو بنا دیا عبرت ان کے لیے بھی جو کہ ان کے آگے پیچھے تھے، جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، ان سب کے لیے عبرت بنا دیا، اور متقین کے لیے اس کو نصیحت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ میں صرف اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یقیناً تم نے جان لیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سبت میں زیادتی کی، اور ان کا یہ کہہ کے آگے انجام بیان کر دیا گیا کہ ان کو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، کونو قرادہ، بندر ہو جاؤ. تو اللہ کا یہ ان کو حکم، تکوینی حکم. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی کہا کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بنایا گیا. تو اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، یہ تو بات اس آیت میں صاف بیان ہو رہی ہے. اور یقیناً ہر قصے کا مقصد ہی یہی ہے بیان کرنے کا کہ اللہ قرآن مجید کو قصہ کوئی کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے بیان کیا جاتے ہیں تاکہ مجھے آپ کو اس سے ہم نصیحت حاصل کریں، سبق ملے. تفصیلاً یہ قصہ سورۃ الاعراف میں ہے جہاں پہ 9ویں سپارے کا نصف ہوتا ہے. اس قصے کا فوراً بعد نصف ہوا تھا، تو وہاں پہ جو تفصیل آئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو کہ سمندر پہ حاضر تھا، مراد یہ کہ ساحل سمندر پہ تھا. حاضرۃ البحر، حاضر بحر سمندر، ساحل سمندر پہ جو واقعہ بستی تھی، آپ ان سے، ان لوگوں سے، یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھیے. یہودیوں کو بھی اس بستی کا یعنی علم تھا، انہی میں ہی اصل میں بنی اسرائیل میں ہی یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں زیادتی کرتے تھے. اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ جو حیتان، حوت کی جمع حیتان یعنی مچھلیاں جب وہ ہفتے کا ان کا دن ہوتا تو وہ کثرت سے ان کے پاس آتی، کثرت سے اور بلند سطح سمندر پہ وہ آ جاتی، بہت زیادہ آتی اور بہت آرام سے وہ اس کا شکار کر سکتے تھے، سمندر کے اوپر وہ آ جاتی. وہ یوم لا یثبتون لا تأتیہم، جس دن وہ ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح سے ہم نے ان کو آزمایا. کیوں آزمایا؟ اس فسق کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ شکار کرنا حرام قرار دیا ہفتے کے دن کا، اور پھر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی سخت آزمائش کی کہ جس چیز سے ان کو شکار کرنا جو حرام قرار دیا تھا، وہ مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن، باقی سارا ہفتہ نہیں آتی تھی، اس طریقے سے نہیں آتی تھی، اور ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تھیں،
تو اوپر آتی تھیں خود ہی. تو نہایت آسان شکار کرنا ہفتے کے دن، جبکہ وہ نہیں کر سکتے. مچھلیاں صاف نظر آ رہی ہیں سامنے، تو جب منع ہے تو اس وقت مچھلیاں نہیں ہیں، جب اجازت ہے شکار کرنے کی اس وقت مچھلیاں ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے تابع ہے ساری مخلوق، جب جس کو حکم دے. اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا، وہ مچھلیاں زیادہ آنے لگ گئیں، ہفتے کے دن زیادہ آتی تھیں. اور اس میں اب یہ بھی دیکھیں کہ جو اس طرح کے یعنی واقعات ہوتے ہیں کہ اب مچھلیاں اس میں زیادہ ہفتے کے دن آ رہی تھیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طرح ہم ان کو آزما رہے تھے ان کے فسق کی وجہ سے. تو اس کی کوئی آپ سائنسی توجیح تو نہیں کر سکتے. نہیں، جو ایسا واقعہ ہو کہ ہاں ایک خاص وقت میں ایسا ہو رہا ہے، باقی ایسا ہو رہا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کی سائنس میں کوئی توجیح کی جا سکے، ایک طبعی عوامل کے تحت اس کی وجہ بیان کی جا سکے. اس کی یہاں پہ وجہ کیا تھی؟ یہ کہ ہم نے ان کو آزمانا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اس طریقے سے، اللہ کا حکم تھا اس لیے وہ آتی تھی. اور کوئی یہ نہیں کہ آپ کہیں جیسے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن کیونکہ نہیں پکڑتے تھے مچھلیاں، باقی دن پکڑتے تھے. اب مچھلی کو پتہ چل گیا کہ ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی جاتی، ایسا ایسا ان کا روٹین بن گیا کہ جب نہیں پکڑتے تھے تو وہ آتی تھی. جب وہ جن دن پکڑتے تھے مچھلیوں کا ایک وہ حادثہ ایسا ہو گیا کہ پکڑتے تھے تو پیچھے رہتی تھی، یعنی کیونکہ اس زمانے میں ان دنوں میں پکڑتے تھے اس لیے وہ پیچھے رہتی تھی. اس طرح کی توجہ مناسب نہیں لگتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ایک سلسلہ ان کے لیے بنایا، اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا، وہ آتی تھی مچھلیوں میں سے. تو جو ایسے عوامل ہوتے ہیں طبعی عوامل، ان میں تغیرات رونما ہوتے ہیں، اس کی بہت دفعہ کوئی اور وجہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو کوئی اور اس میں پیچھے مقصد ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ ایسے ہوتا ہے. یہاں پہ ان کو کیوں آزمایا گیا؟ سخت یہ ایک امتحان ہے کہ مچھلیاں کا ہفتے کے دن آنا جب کوئی نہیں پکڑ سکتے، ان کے فسق کی وجہ سے. وہ جو نافرمانی، ان کا جو طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی، اس وجہ سے ان کی آزمائش اور زیادہ کر دی گئی. سخت آزمائش کیوں ڈالی گئی؟ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اس فسق کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے تھے، اللہ نے ان کو اس طرح سے آزمائش کی. آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے جب مچھلیاں زیادہ آتی تھیں ہفتے کے دن، اس کے تعلق سے کیا رویہ ان کا ہو گیا تھا، تو اس میں جو ان کے گروہ بن گئے تھے ان کا ذکر کیا. وہ اذ قال، ایک تو وہ گروہ تھا جو کہ یعنی حرام کام کرتا تھا سیدھا سیدھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیات پڑھ کے پھر اس کی طرف مزید آتے ہیں تفصیل کی طرف. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ تم لوگ کیوں باز کرتے ہو ایک ایسی قوم کو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینے والے یا ان کو انتہائی سخت عذاب دینے والے. تو یہ لوگ جن کے ویسے ہی ہلاک ہو جانے، اللہ نے ان کو ہلاک کرنا، یعنی یہ تو ہدایت پہ نہیں آ سکتے. اللہ نے کہنے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا، اب یہ لوگ کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے. تو جو لوگ منع کرتے تھے ان کو یہ لوگ، بعض لوگ جو کہ اس میں خود ملوث نہیں تھے، وہ ان کو منع کرنے والوں کو کہتے تم کیوں ان کو منع کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کو منع کر رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کر ہی دینے ہیں، اور ان کو یا ان کو شدید عذاب سے دو چار کرنے. تو جو لوگ منع کرتے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف معذرت، عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ وہ باز بھی آ جائے. تم تو سمجھ رہے ہو کہ یہ کبھی باز نہیں آ سکتے، لیکن ہم تمہارے جیسے نا امید نہیں ہے، مایوس نہیں ہے کہ ایک آدمی پہ ٹپا لگا دیں. یہ آدمی وہ جیسا بھی غلط کام کر رہا ہے کہ اب یہ کبھی ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا، تو اس کو بندہ انکار کرنا ہی چھوڑ دے، دعوت دینا ہی چھوڑ دے. انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے پاس عذر ہو جائے اور شاید کہ وہ یعنی تقویٰ بھی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، ان آیات کے ساتھ دوبارہ ہم آتے ہیں، اس میں جو نصیحتیں رکھی ہیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی ان کو یاد دہانی، جس چیز کے ذریعے ان کو یاد دہانی کروائی گئی، اس کو جب انہوں نے بھلا دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان کو نجات دی جو کہ ان میں سے ہم نے ان کو نجات دی جو کہ برائی سے منع کرتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان لوگوں کو ہم نے عذاب
عذاب سے لے لیا، عذاب میں مبتلا کر دیا کن لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور انتہائی یعنی دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کیا، بعذاب بئیس، سخت عذاب میں، بما وآخذنا الذين ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون، اس فسق کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان میں جتنی عبرتیں رکھی ہیں ہمارے لیے، اسباق رکھیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ یعنی کوشش کرتے ہیں اپنے لیے بھی اس میں سے جو ہمارے کیا سبق ہے اس کا ذکر کریں۔ مثلا ایک چیز یہ جو یہودی تھے ان کا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا، جب دیکھا کہ اس طریقے سے ہفتے کو مچھلیاں اتنی آ رہی ہیں باقی دنوں میں نہیں آ رہی، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہفتے کو شکار کرنا منع ہے، اللہ نے شکار حرام قرار دیا، ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے، ہم جمعے کے دن جال پھینک دیں گے اور جیسے روایات میں آتا ہے کہ گڑھے کھود دیں گے، کوئی جگہ ایسی بنا دیں گے جہاں پہ کہ آ کے یعنی مچھلیاں پھنس سکتی ہوں، سمندر سے ایک کوئی نالا یا اس میں سے رستہ نکال کے پانی ایک اور جگہ لے جا کے اس کے ساتھ مچھلیاں میں آ جائیں، پھر آگے اس جگہ کو تنگ کر دیا جائے، گڑھے ٹائپ کوئی چیز وہاں پہ کھود یعنی زمین کھود دی جائے، تو اور وہاں پہ جال بھی پھینک دیں گے تاکہ اس میں مچھلیاں آ کے پھنس جائیں، اور ہم اس جال کو اس وار کے دن نکالیں گے، ہفتے کو تو ہم نے کچھ نہیں کیا، جمعے کے دن جال پھینکیں گے، گڑھے پہلے سے کھود دیں گے، جال پھینکیں گے، مچھلیاں اس میں جب ہفتے کو زیادہ آئیں گی پھنس جائیں گی، ہم اپنی مچھلیوں کو پکڑیں گے اتوار کے دن، ہفتے کا ہم تو معصوم رہے، ہم کوئی غلطی نہیں کی ہم نے۔ تو یہ طریقہ انہوں نے ہیلا ایک اختیار کیا، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے پھر ضرورت زیادہ ہوتی گئی تو ہفتے کے دن سیدھا شکار کرنا بھی شروع کر دیا، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ اس طرح ہیلا سازی کے ذریعے انہوں نے یعنی اس کو حرام کام کرنا شروع کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یعنی حرام کام کرنا شروع کیا، ایک نے شروع کیا، دوسرے نے پھر اس کو دیکھے تو یہ کام کافی ان میں پھیل گئی بات، کئی لوگ ان میں اکثریت جو ان لوگوں کی تھی وہ اس میں مبتلا ہو گئے کہ ہیلا کر کے ہفتے کی جو مچھلیاں ہیں ان کا شکار کرنے لگ گئے۔ یہ کام جو انہوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا، آپ نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکب الیہود یستحلون محارم اللہ بأدنى الحیل، تم اس طرح کرو جیسا کہ یہودی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بہت چھوٹے ہیلوں سے وہ حلال قرار دے لیتے ہیں، انہوں نے حلال قرار دے لیا، تو تم یہ طریقہ نہ اختیار کرو۔ جو یہودیوں کا یعنی یہ طریقہ تھا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو ہیلا سازی کے ذریعے حلال کر لیتے، تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اسی سے ملتا جلتا ایک امتحان صحابہ کرام کو لیا گیا جو کہ سورہ مائدہ میں جس کا ذکر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لَیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اے ایمان والو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ شکار کے ذریعے سے جو کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے اور اپنے تیروں سے پکڑ سکتے ہو، جس تک تمہارے ہاتھ تمہارے تیر پہنچ سکتے ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جاننے کہ کون اللہ تعالیٰ سے غیبانہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ غیبانہ ڈرتا ہے، اس کے دونوں مطلب کیے گئے ہیں، یعنی بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے، دوسرا یہ بھی کیا گیا کہ جب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے پھر بھی وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے حرام کام کر رہا ہے پھر بھی وہ حرام سے رک رہا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو جب صحابہ کرام کو اللہ نے آزمایا کہ انہوں نے احرام پہن لیا اور احرام میں آپ جانتے ہیں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے، تو اس موقع پہ شکار ان کے پاس اتنے قریب آ جاتا ہے کہ چاہیں تو ہاتھ سے پکڑ لیں یا تیر سے بہت ہی آرام سے شکار کر لیں، پیچھے بھاگنا بھی نہ پڑے۔ تو یہ کیسی آزمائش تھی، لیکن صحابہ کرام اس آزمائش میں پورے اترے، کسی ایک جانور کو بھی انہوں نے اس کا شکار نہیں کیا، حالانکہ اس قدر قریب آ گئے تھے، شکار کرنا اتنا آسان ہو گیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ روک کے رکھے، حتیٰ کہ اس موقع پہ حضرت ابو قتادہ جو ایک عسکری مہم پہ وہاں پر آئے تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم صحابی، بہت قربانیاں دینے والے، وہ ایک عسکری مہم پہ وہاں پہ آئے، وہ احرام میں نہیں تھے، تو صحابہ کرام
باقی تو رکے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے ایک زرافے کا شکار کیا. حدیث میں حمار وحشی آتا ہے جو کہ غالباً زرافے کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا شکار کرنا، لوگوں سے کہا کہ میری مدد کرو. کسی نے ان کی مدد نہیں کی. علماء کہتے ہیں شاید کہ ان کو اس کی حرمت کا علم نہ ہو کہ احرام کی حالت میں یہ کام یعنی جائز نہیں. صحابہ نے سب نے ہاتھ روک کے رکھے، کسی نے مدد نہیں کی. حتیٰ کہ اس کو جب انہوں نے پکڑ لیا تو اس کے بعد بھی مدد کے لیے بلایا، کسی نے مدد نہیں کی. صحابہ کرام نے خود کیا شکار، نہ ہی جو بندہ احرام میں نہیں تھا وہ شکار کر رہا تھا اس کی بھی مدد کسی نے نہیں کی. کیونکہ یہ جیسے شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح شکار کو بھگانا، اس میں مدد کرنا وہ بھی حرام ہے. تو صحابہ کرام مکمل طریقے سے اللہ کے حکم پہ عمل کر کے دکھایا. ہیلا سازی کوئی اس وقت ان کو نہیں سوچی کہ اب ٹھیک ہے اب خود نہیں کر رہے، ایک اور بندہ آ گیا وہ کر رہے، ہم ٹھیک ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں. اس میں یعنی ہم نے تو نہیں کوئی کام کیا ہے، شکار بھی ہو جائے گا اور ہم نے کریں گے بھی نہیں شکار. اس طرح کی کوئی اور ہیلا سازی ان کو نہیں سوچی. تو بنی اسرائیل کا رویہ دیکھیں، صحابہ کرام کا رویہ دیکھیں، وہ کیسے انہوں نے جب مچھلیاں آئیں کیسے ان کو کیا سوجی ہیلا سازی کی، اور صحابہ کرام نے کیسے اپنا ہاتھ روک کے رکھا. یہ بات بھائیوں اپنے طرف امت اسلامیہ میں اس وقت دیکھیں تو کتنی ضرورت ہے اس بات کی، یعنی اس کو پھیلانے کی کہ ہیلا سازی کے ذریعے سے حرام کو حلال قرار دے لینا کتنا زیادہ ہو رہا ہے. جو کہتے وہ یوب سخت یعنی رحمہ اللہ، وہ ان آیات میں بنی اصحاب سبت کے قصے میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر وہ لوگ سیدھا سیدھا حرام کام کرتے تو اللہ کے نزدیک شاید اس سے کم مجرم ہوتے. یعنی انہوں نے حرام کو ہیلا سازی کے ذریعے حلال کر لیا. اگر وہ ایک بندہ حرام کام کرے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی حرام سمجھ کے اس کو حرام کرتا ہے، اگر ایک آدمی حرام کرتا ہے اور اس کی حرمت اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے حرام کیا لیکن اس کو حرام سمجھتا ہی نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسلام سے نکل جاتا ہے نا. ایک آدمی کو پتہ ہے سود کھاتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے، سود کھا رہا ہے جائز سمجھ رہا ہے، چوری کر رہا ہے اس کو پتہ ہے اللہ نے چوری حرام قرار دی لیکن وہ چوری کو جائز سمجھتا ہے، تو اللہ کے حرام اس کو علم ہے پھر بھی اس کو حلال سمجھتا ہے. تو ایسا آدمی یہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا آدمی جو اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، اس کو حرام ہی سمجھتا ہے، ہاں اس حرام کو حرام سمجھتے ہوئے کرتا ہے. ایک یہ بندہ ہے. اور دوسرا وہ جو حرام کو ایک خوبصورت لبادے میں اوڑھ لیتا ہے، وہ چکر چلاتا ہے، ہیلا سازی کرتا ہے کہ اور کہتا ہے دیکھو اب تو میں حرام نہیں کرنا، چکر چلا کے نتیجہ وہی ہے، حقیقت وہی ہے، صورت تبدیل کر دیتا ہے، اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ تبدیل کر لیتا ہے. اس کو خود بھی اندر سے پتا ہے حرام اصل میں مقصد کیا ہے کہ کس طرح سے حرام کام کرنا ہے. ظاہری صورت تبدیل کی، حرام کام کر رہا ہے. اب یہ جو بندہ ہے یہ تو اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا، یہ تو اپنے آپ کو تسلی دیا ہوا ہے کہ ہاں یہ میں تو نہیں کر رہا نا، مچھلیاں ہفتے کو تو نہیں میں پکڑ رہا، میں تو جمعے کو جال ڈال رہا ہوں اور اتوار کو جال نکال رہا ہوں، تو میں تو سیف ہوں. اس بندے کی توبہ کی امید ہے، یعنی سوائے سے کہ وہ اس رویے سے رجوع کرے کہ جو ہیلا سازی میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے. یہ تو اپنے آپ کو تسلی دیے ہوئے ہے، یہ تو حرام کو حلال سمجھ لیا اس نے ہیلا سازی کی وجہ سے. تو یہ بات بہت خطرناک ہوتی ہے. یعنی حقیقت میں حرام وہی رہے، آپ اس پہ حلال کا لبادہ اوڑھ لیں، غلازہ کا ڈیرا اس پہ چاندی کا ورق چٹا لیں. چاندی تو نہیں بنتی نا، لیکن دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، آدمی اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہاں میں ہیلا کر لیے، چکر چلا کے ظاہری شکل ایک تبدیل کر لی، ہاں میں سیف ہوں، حرام کام نہیں کر رہا. تو اس لیے یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. یعنی آدمی سیدھا سیدھا حرام کام کرے، اس کو حرام سمجھتا ہو تو اس سے توبہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت یہ کہ اس کے لیے ہیلے ڈھونڈے، چکر بازی کرے، مکر و فریب کرے اور پھر اپنے آپ کو اس ہیلے کی وجہ سے تسلی دے رہے کہ اب میں حرام کام نہیں کر رہا، اب تو میں حلال کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت اس کی وہی ہے جو کہ حرام کام کی. تو یہ ان لوگوں نے جو کام کیا ہیلا سازی کی، یہ اس وقت مسلمانوں میں بھی بہت جگہ پہ ہو رہی ہے، بہت چیزوں میں یہ ہیلا سازی ہو رہی ہے. اور بعض دین کے نام پہ تو جو کام کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یہ حرام ہے اس کو ایسے ایسے کر لو توڑ مروڑ کے. بعض لوگ ان کو ڈھونڈی ایسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک چیز حرام ہے
ان کا مقصد یہ نہیں کہ اچھا حرام ہو گیا اس سے بچ جانا ہے، وہ دیکھیں گے بھی کوئی ڈھونڈو کہ اس کام کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ نے حرام کرا دیا ہے، کوئی طریقہ ڈھونڈو، یہاں سے لیفٹ رائٹ کوئی راستہ نکلے، اس کو کیسے کرنا ہے. ہم نے مقصد بچنا نہیں ہے، مقصد اس کو کرنا ہے، اس کے لیے راستے ڈھونڈنا ہے. پھر یہ طریقہ سامنے آتا ہے نا ہیلا کر کے، ہاں اب یہ ٹھیک ہے، یہ ظاہری شکل بدل گئی، صحیح ہے. مثلاً بھائیو آپ دیکھیں بیع العینہ، یہ حدیث، یہ تو وہ چیز ہے جو کہ حدیث میں نصاً جس کا ذکر ہوا ہے نا، بیع العینہ، سود اللہ نے حرام کرا دی. اب ایک آدمی ایک چیز لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 1000 ریال کی، میں آپ کو دوسرے بندے کو کہتا ہے، الف بندہ بے بندے کو کہتے 1000 ریال کی آپ کو میں بیچ رہا ہوں، 1000 ریال آپ مجھے بعد میں دے دیں. اور وہ بندہ یعنی قسطوں پہ آپ سمجھیں یا بعد میں، وہ کہتا ہے 1000 ریال دے دیں، وہ بندہ لے لیتا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز میری ہوگی. وہ بندہ اسی بندے کو دوبارہ وہ چیز بیچ دیتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں 800 کی بیچ دیتا ہوں، لیکن قیمت کیونکہ اب میں قسطوں میں نہیں نقد پہ دے رہا ہوں، تم یہ پیسے فوری طور پہ مجھے ادا کر دو. اب اس نے 1000 ریال کی خریدی، بعد میں 1000 بعد میں دینے، وہ واپس کتنے کی بیچی؟ 800 کی. 800 لیکن کیونکہ جی نقد ہے، نقد تھوڑی قیمت ہوتی ہے، تو اس کو 800 ریال اس نے دے دیے. اب اس نے اس کو 800 دے دیے، واپس کتنے کرنے؟ 1000 ریال. یہ جو چیز درمیان میں اس کی کوئی قیمت ہے نہ، اس کو مقصود ہے بیچنا نہ خریدنا. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ جو ہیلا سازی، جو سود ہے اس کو لیگلائز کرنا، اس کو ایک شرعی لبادہ اڑانا، یعنی ایک بیع و شراء کی، خرید و فروخت کی صورت اختیار کرنا. حقیقت کیا ہے؟ سود. حقیقت یہ ہے اس معاملے میں، یہ صرف شکلی چیز ہے. اس نے ایک چیز اصل میں حقیقت کیا ہے؟ 800 ریال لیے، 1000 ریال واپس کرنے. حقیقت تو یہ ہے بس. یہ جو چیزیں یہ تو ایسی خام خواہ اندر لے کر آ رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. یہ اس کو العینہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم، اور بھی باتیں آگے فرمائی، جب تم عینہ کا معاملہ کرو گے، یعنی اس پہ علماء کا اجماع ہے عینہ حرام ہے. عینہ جو ہے وہ اس کو ضرورت کیا پڑی تھی اس چیز کو انٹروڈیوس کروانے کے سارے کام میں، تاکہ اس کو ایک حلال چیز کی شکل دے دیں. حلال چیز کرا، یعنی اپنی تسلی دے رہے کہ اب یہ سود نہیں ہے، اب میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، 800 ریال دو، تم نے 1000 واپس کر دیا، سود ہو گیا نا. نہیں، ہم ایک چیز خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لیکن اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اصل میں ویسے ہی یعنی خام خواہ کا تبادلہ ہو رہا ہے. یہ حدیث میں مثال دی گئی. اس کے علاوہ آپ کو سود کی ہیلا سازیاں یہ تو بہت زیادہ نظر آتی ہیں. بینکس بھرے پڑے ہیں، اور بینکس کے علاوہ بھی اللہ جانے، اور ان کے پاس کہاں سے یعنی ادھر ادھر کے فتوے بھی ہوتے ہیں. فتووں کے تعلق سے یعنی ایک بات جو کہ بعض دفعہ نظر سے اوجھل ہوتی ہے کہ جو ایسے بینکس ہیں جو اصل میں سود پہ چل رہے ہیں، ان میں جو شرعی کمیٹی ہوتی ہے، الہیہ شرعیہ ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے ایک معاملہ رکھا جاتا ہے کہ جی ایسا 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 ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے. وہ شریعہ کمیٹی پہلی بات ہے کہ بذات خود وہ کتنی ویلڈ ہے، اس میں واقعی معتبر علماء ہیں کہ نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ایک اور پہلو ہے جس کے دیکھنا ضروری ہے. میں اس سے ہٹ کے ایک اور بات کر رہا ہوں کہ وہ جو حیہ شرعیہ ہے، لیگل اس کی شریعہ کمیٹی ہے، وہ اس ایک خاص معاملہ جو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کی اس نے اجازت دے دی، اس پہ مہر لگا دی، فلائیں اپروول ہوگی. اب جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے بینک میں، تو رقابہ یا جو مانیٹرنگ ہے اس کے کاموں میں وہ شامل نہیں ہوتا. حیہ شرعیہ کے کاموں میں یہ شامل نہیں ہوتا کئی بینکس میں کہ اب اس کی جو عملی صورت کیا اختیار کی جا رہی ہے، کیا اس میں واقعی ویسی ہے جیسے اس نے کہا ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ایسی کر دی گئی جس میں کہ حرام کی آمیزش آ گئی. اس وجہ سے بعض اوقات اصلی معاملہ شرعی کمیٹی سے اپرووڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہ سودی بینک ہے. ہر چیز ان کو تو سود کھانے کھلانے میں کوئی بات نہیں ہے، ورنہ وہ کام ہی نہ کرے وہاں پہ. وہی بندہ ایک بندے کو آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہاں سود پہ آپ اتنے فیصد، دوسرے ایک ونڈو کھولی، بندہ وہی ڈیل کر رہا ہے. اس کو تو کوئی اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف روک کے رکھنے والا ہوتا ہے، وہ دوسری طرف بھی لوگوں کو نہ دیتا ہے سود پہ. تو اس کو اس معاملے میں مسئلہ نہیں ہے، یعنی اللہ خوف نہیں. تو اس نے کس طریقے سے اس کو نافذ کیا، اس شرعی کمیٹی کے اجازت نامہ ہے اس کو جس چیز پر
نافذ کیا، اس میں شریعہ کمیٹی کا دخل نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس میں وہ چیز حرام کی ملوث کر لیتے ہیں، اس کو ایسے ماڈیفائی کرتے ہیں جو کہ حقیقت جو حلال چیز ہے اس کو نکال دیتی ہے حرام کی طرف. لیکن ایسے بینکس موجود ہیں جن میں کہ یعنی جو جب اس کا نفاذ ہوتا ہے اس میں بھی شریعہ کمیٹی کا نگرانی موجود ہوتی ہے، اور یہ عموماً وہی انہیں بینکس میں ہوتا ہے کہ واقعی اسلامی بینکس ہیں. یعنی جو ایک ونڈو ان کی اسلامک نہیں ہے، ایک گرین کارپیٹ کہیں بچھایا ہوا ہے باقی دوسرے نارمل، ایسے نہیں ہوتا. پورے بینکس وہ اسلامی بینک ہیں، ہر جو بھی آپریشن ہوتا ہے وہ ان کا یعنی اسلام کے مطابق وہ چلانے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس کو چلا رہے ہیں. تو وہ پھر اس کو جو اس کی حقیقت ہے اس کے مطابق اس کو یعنی شریعہ کے مطابق اس کا نفاذ بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ بینکوں میں ہیلا سازی سود کے لیے یہ بینکوں کے علاوہ بھی ایک عام بات چل رہی ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جیسے نکاح حلالہ کا تصور ہے، وہ بھی ایک ہیلا سازی ہے. 3 طلاقیں ہوگی، اب وہ کیسے کریں جی؟ اب اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دی ہے کہ اب تم نے اس کو طلاق دی تو دوبارہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ پلٹے، سوائے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، پھر وہ اس کو خود سے طلاق دے، پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتے. اب اس نے نکاح کرنا ہے، پہلے تو تیش میں آ کے وہ 3 طلاقیں جو بھی یعنی نافذ ہو گئی، اب واپس نکاح کرنا ہے. مقصد یہ کہ نہیں ہم نے تو نکاح کرنا ہے نا، ڈھونڈو کیسے نکاح کرنا ہے، کسی اور شادی کرنی. ایک بندے کو تیس مستعار جیسے حدیث میں آتا ہے کرائے کے سانڈ کو لایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نکاح کرو. نکاح کرو پہلے ایگریمنٹ ہوتا ہے نکاح کر کے تم نے طلاق دینی ہے. ہاں وہ نکاح کرتا ہے، طلاق ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ بندہ نکاح کر لیتا ہے اس سے. بات کرو ہیلا سازی نہیں تو اور کیا ہے. جبکہ شریعت میں واضح نص حدیث میں موجود ہے کہ اس طریقے سے وہ عورت حلال بھی نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، دونوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک حرام چیز کو چکر چلا رہے ہیں، ہیلا کر رہے ہیں اس کو حلال کرنے کے لیے. یہ تو ہمارے یہاں کامن چل رہا ہے، بازار گرم ہے اس طریقے سے. اور کون کرتا ہے؟ گاڑی والا مولوی، یعنی افسوس کے ساتھ دین کے نام پہ وہ دین کی نمائندگی کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب سے نکاح کرایا جا رہا ہوتا ہے، تو ہم عالم تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، یعنی ایک دین کا ایک نمائندہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے تعین ایک دین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اس کو لیگلائز کرنے کی وہ شرعی لبادہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو چیز حدیث میں جو اس میں نص آتا ہے کہ نہیں حتیٰ کہ وہ اس سے خلوت ہو، دخول ہو، جب تک جو جس شوہر سے شادی ہوئی اس وقت تک وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ایک آدمی نے نکاح کیا اور اس نے ساتھ ہی اس کو طلاق دے دی، فرض کریں یہ شرط نہیں بھی طے ہوئی، باقی جانور نکاح ہوا اور ساتھ ہی اس کو طلاق دے دی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو عورت حلال نہیں ہوگی پہلے شوہر کے لیے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ہے کہ اس مقصد سے شادی کرنا کہ بھئی اس کے لیے حلال ہونی ہے، یہ ایک حلال حرام کو حلال کرنے کا مقصد ہے جو کہ یعنی قطعاً ظاہر ناجائز ہے. شادی تو ہوتی ہے پرماننٹ رہنے کے لیے، پھر حالات ایسے ہو جائیں طلاق دے دے تو ٹھیک ہے. ایک آدمی نے وہ چوتھا یعنی 3 طلاق کے بعد پھر اس نے جب شادی کرے وہ خود سے وہ طلاق دے دے یا اس کو فوت ہو جاتا ہے، وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے شوہر کی طرف آ سکتی. یہ ایک مثال ہے. اب اس طرح کی مثالیں دیکھیں، حلال حرام کرنے کے لیے ہیلا سازی بہت زیادہ ہے. اور اس سے جیسے شروع میں ذکر کیا کہ آدمی کی دل میں اس حرام کی قباحت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پہ ایک حق کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، غلاف ایک خوبصورت اوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اس پہ چڑھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو سلی دے رہا ہوتا ہے، اس کو کرتا رہتا ہے، آرام سے کرتا رہتا ہے. جبکہ اسی بندے کو کہا جائے سیدھا حرام کرنے کے لیے تو اس سے پیچھے ہٹنے والا ہوگا. تو حرام کام کو کرنا آسان ہو جاتے. شراب کو پئیں گے امت کے بہت سے لوگ اس کا نام تبدیل کر کے، جس حدیث میں بتایا گیا ہے وہ بھی نام تبدیل کر کے اس سے شراب پھر شراب نہیں رہی، نام شراب کا نام جوس رکھ دیں، اس سے وہ جائز تو نہیں ہو جاتی. یہ دشمنوں کا ایک مسلمانوں کو خراب کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. یعنی سوچی سمجھی طریقے سے بھی یہ بات پھیلائی بھی جاتی ہے کہ اب حرام میں لے کر آنا مسلمانوں کو، تو اگر سیدھا سیدھا حرام چیز اس کی طرف ان کو لایا جائے گا تو انکار کر دیں گے. تو جو غیر لوگ ہیں، یعنی سیکولر لوگ ہیں، علمانی یا کافر مستشرقین، اس قسم کے جو دشمن ہیں اسلام کے داخلی خارجی، کیا کرتے ہیں حق کو یعنی جو باطل ہے
اس کو حق کا لبادہ اوڑھ کے پھر پیش کرتے ہیں حق والوں کے سامنے، پھر اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہو جاتی ہے. اور بسا اوقات ایک طالب علم علماء ہی اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ اصل میں حرام ہے. جو ایک عام آدمی ہے وہ کئی دفعہ چکر میں آ جاتا ہے یا اپنے آپ کو تسلی دے سکتا ہے کہ ہاں نہیں اب تو حرام سے ہم نے اجتناب کر لیا. تو یہ ایک تو آدمی یعنی خود سے بھی یہ بعض اوقات اپنی غلط نیت کی وجہ سے بھی آدمی اس کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ بھی ہوتا ہے. منصوبے کے تحت بھی باطل کو حق کا لبادہ اوڑھ کے یا ہیلا سازی لوگوں کو سکھائی جاتی ہے، اس کو کیا جاتا ہے، ایسے ذرائع کیا جاتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا، اب تو اب یہ حلال ہو گیا، حالانکہ حقیقت اس کی حرام ہی کی ہوتی. تو یہ بھائیو باب سخت باب ہے. یعنی اس کے بارے میں جو اللہ تعالی نے قصہ جو ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، ظاہر ہے اس میں سے سبق حاصل کرنا ہے نا، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے. قصہ سنے صرف قصہ گوئی تو یہاں مراد نہیں ہے. اس میں ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہیلا سازی اس سے بہت بچ کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ حرام کر دیں بس اس چیز سے رک جانا ہے، اس کے لیے طریقے نہیں ڈھونڈنے اس کو کیسے ہم ہیلا سازی کے ذریعے یعنی حلال کر سکتے ہیں. اگلی بات اس قصے میں ایک بڑا سبق یہ ہے، ان لوگوں کے لیے مچھلیاں ہفتے کے دن بہت بڑھ بڑھ کے آتی تھی. آپ دیکھیں حرام کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہایت آسان کر دیا تھا، حلال کا مشکل کر دیا تھا. اور وہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ کہ کذالک نبلوہم، ہم اس طرح ان کو آزما رہے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے انسان کی، ایک مسلمان کی، کہ اس کو پتہ ہے اللہ نے حرام قرار دیا، اب اس حرام کے جو ذرائع ہیں وہ بہت آسان ہو گئے اس کے لیے. جیسے صحابہ کرام کے ساتھ بھی یعنی اللہ نے ان کو بھی آزمایا اور اس آزمائش میں پورے اترے. تو یہ صرف صحابہ نہیں، یہ اس دور میں بھی، ہر دور میں یہ میرے آپ کے ساتھ بھی آتی رہتی ہیں. یہ جو صورتحال ہے ہمیں اس حساب کا پیش آتا رہتا ہے. بہت مرتبہ ہمیں جس بات کا علم ہوتا ہے حرام ہے، اس کے ذرائع بہت آسان ہوئے تھے. مثلا ایک آدمی کو اچھی طرح پتہ یہ فلاں جو نوکری کرنا ہے وہ حرام ہے. اب وہ ایک معمولی سی نوکری کر رہا ہے، اس کا یعنی کسی طرح اس کا گزارا چل رہا ہے. اس کو ایک ایسی نوکری ملتی ہے جو کہ بہت ہی چمک دمک والی، اچھی زبردست قسم کی، بہت زیادہ ممکن ہے 20% اس کی زیادہ تنخواہ بڑھ جائے یا جو بھی. اب لیکن اس میں حرام ملوث ہے، یعنی حرام کا ذریعہ اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. اب کیا اس موقع پہ بھی وہ رک کے رہتا ہے یا وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا لیتا ہے؟ قرضہ مل رہا ہے، قرضہ حلال ذریعہ نہیں مل رہا. بندے قرضہ چاہیے کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بھوکا مر رہا ہے، وہ تو پھر ہم شاید کہیں گے ایک آدمی اضطراری کیفیت اور اس کا حکم ہو سکتا ہے. قرضہ چاہیے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، ایک کوٹھی ہے دوسری کوٹھی بنانے کے، ایک چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی لینے کے لیے، اس قسم کی یعنی کمالیات کے لیے اور اپنی جو یعنی زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے. اسی لیے بہت مرتبہ قرضے اسی کے لیے تھے. قرضہ حلال سے لیں تو نہیں مل رہا، حرام سے بڑے آسانی کے ساتھ بغیر کوئی ڈپازٹ رکھائے سیدھا اس کو جائے گا بینک میں اور اس کو قرضہ دے دیں گے. اب بندے کے لیے حرام آسان ہو گیا، کیا پھر بھی وہ رک کے رہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. حرام کا طریقہ آسان ہو جانا یہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہیں، میں نے اس سے بچ کے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عوض عطا فرماتے ہیں، اس سے اچھا بدل اس کو ملتا ہے. اس وقت ضروری نہیں کہ نظر آ رہا ہو کہ نوکری چھوڑ دی کیا ملے گا، یا جو بھی اس نے حرام کام اللہ کے لیے چھوڑا، لیکن لازماً صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمانت ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے. اب یہ بھی ضروری نہیں کہ اسی کی جنس سے چیز بہتر عطا فرمائی جائے، یعنی ہو سکتا ہے اس نے پیسے حرام کے چھوڑے ہیں، اب کس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاوضہ دیتے ہیں، نعم البدل دیتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کو ملے گا ضرور بہتر بدلہ، اس کو لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا. یہ جو آج کل بے حیائی کا بازار گرم ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کتنے آسان ذرائع ہو گئے حرام کی طرف جانے کے. بندہ ایک جان بن چیز کے لیے موبائل کھولتا ہے، انٹرنیٹ کھولتے ہیں، آپ نے کوئی واقعی صحیح کام کرنا ہے، آپ کوئی ادھر ادھر کلک بھی نہیں کر رہے اور وہ خود ہی سے تصویریں ادھر پاپ اپ ہوتی آتی ہیں، ایسی تصویریں جو کہ انسان ذکر نہیں کر سکتا، اور یہاں بے حیا تصاویر سامنے آتی ہیں. ویڈیوز آپ وہ گندی ویڈیو دیکھنا چاہیں بھرمار ہے،
یعنی وہ تو ایسی کہ آپ کو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، وہ امڑ کے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں، مجھے دیکھ لو، گویا کہ اس طرح سے پکارنی ہے. اب انسان ایسی صورت میں جبکہ کہیں بہت مرتبہ ایسا موقع ہوتا ہے کوئی اور اس کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کی خوف نہ ہو تو آرام سے اس میں دیکھتا رہے، جی بھر کے دیکھے، اللہ کا خوف اس کو روک سکتے. بازاروں میں نکلیں، ادھر ادھر جائیں، آفیسز میں کتنا میں ایسے، یہ تو بلا عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے ملکوں میں تو بہت ہی عام ہے. اور کس طریقے سے یعنی اب جو حرام نظر ہے اس کو کتنے اس کے ذرائع آسان ہو گئے کہ آدمی کو بلکہ اس سے رکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یعنی آدمی کو اپنے اوپر، جیسے حدیث میں سیأتی علی الناس زمان القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں کے پاس ایک یقین ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا ان قریب کہ اپنے دین کو تھاما ہوا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے جمر کو، چنگاری کو پکڑا ہوا ہے. تو بعض جگہوں پہ یعنی اس کی عملی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ اس قدر حرام سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، اپنے نفس کو مارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا اس حرام کام کو چھوڑنے کی وجہ سے. اب ایسے موقع پہ حرام سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ یہ اس میں ایک اہم سبق ہے اس واقعے میں. حرام کے ذرائع، حرام کے وسائل جب اللہ تعالیٰ آسان کر دیں تو ہم پھر بھی حرام سے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ معصیت کے ذریعے طلب نہیں کیا جاتا. رزق اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، تو تم فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، صرف اچھے طریقے سے رزق کو حاصل کرو. اور اگر رزق آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو پھر یا اللہ کی معصیت کے ذریعے پھر طلب کرنے لگ جاؤ. اللہ کے پاس رزق ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی کر کے نہیں حاصل کیا جاتا. اللہ کے سے آزمائش ہوتی ہے کہ بعض اوقات رزق میں تنگی ہوتی ہے، حلال ذرائع اس کو نہیں میسر ہوتے، آدمی صبر کرے بس. یعنی آدمی جھونپڑی میں رہے اور اس پہ حلال پہ کفایت کرے، سائیکل ٹوٹی ہوئی چلا لیں، یہ کہیں بہتر ہے بجائے کہ محلات میں رہے حرام کھا کے. ہاں آدمی کو اللہ نے کھلا دیا ہے حلال ذرائع سے، اس کو رد کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن حرام چیز سے ہاتھ بڑھائے تاکہ اس کی زندگی اور اچھی سے اچھی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کم تر میں تھوڑے میں گزارا کر لے جیسے بھی. بہرحال یہ باب آپ اس کو زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. حرام کے ذرائع آسان ہو جائیں پھر بھی ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے. کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں، پھر بھی اللہ کا خوف ہمیں اس سے روک کے رکھے. 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ ایک وہ بندہ جس کو کہ ایک ایسی عورت جو کہ جاہو منصب والی بھی تھی اور خوبصورتی والی بھی تھی، اس نے اس کو دعوت گناہ دی تو اس بندے نے کہا انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے کے ڈر کی وجہ سے وہ اس حرام سے رک کے رہا. جیسے یوسف علیہ السلام کو بلایا تھا وہ امرات عزیز نے، تو آپ حالات دیکھیں، ظاہری طور پہ جو حالات ہیں وہ کوئی ایسے نہیں کہ ایک جوان بندہ اس حرام سے بچ جائے، یعنی ظاہری اگر اللہ کا خوف نہ ہو، لیکن وہ اللہ نے ان کو بچایا. تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے جو کہ ایسے موقعوں میں بھی انسان کو محفوظ رکھ لیتا ہے. من یستعفف یعفہ اللہ، جو بندہ عفت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عفت دے دیتے ہیں، پاک دامنی عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس میں ایک دوسرا اہم سبق ہے جو لے کر میں نے اور آپ نے جانا ہے. ایک اور بات بھائیو، یہ جو لوگ تھے، اور تیسرا سبق اسی پہ ہم مارکسم کریں گے. ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے. ایک تو خود برائی کا ارتکاب کرنے والا تھا، مچھلیاں جا کے پکڑ رہے تھے ہیلا سازی کے ذریعے سے، اور دوسرا وہ تھا جو کہ ان کو منع کر رہا تھا، اور تیسرا وہ جو کام غلط نہیں کر رہا تھا لیکن منع بھی نہیں کر رہا تھا. تو یہ 3 گروہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا. ان تینوں کا کیسے ذکر کیا گیا؟ ان میں سے 2 گروہوں کا صراحتاً ذکر آیا، ایک گروہ کے رویے کا ذکر آیا، انجام کا ذکر نہیں آیا. تو جو ظالم گروہ تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جہاں پہ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. پہلے اللہ تعالیٰ نے گروہ کا ذکر کیا کہ جو برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی. تو جو منع کرتے تھے خود جا کے ان کو روکتے تھے، واضح نصیحت، اللہ خوف دلاتے، ان کو اللہ کہتے ہیں ہم نے نجات دے دی. تو نجات حاصل کرنے، نجات کا صراحتاً ذکر کن لوگوں کے لیے آئے؟
جنہوں نے کہ ان کو منع کیا، برائی سے روکا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جو لوگ ظلم کرتے تھے، خود جا کے حرام کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو شدید عذاب نے لے لیا، ہم نے ان کو شدید عذاب میں لے لیا. تو جو منع کرتے تھے ان کا صراحتاً ذکر آیا کہ نجات دے دی گئی، اور جو منع کرتے، جو خود کام کرتے تھے برائی کا، ان کا صاف الفاظ میں ذکر آیا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، مسخ کر دیا گیا، صورتیں تبدیل کر دی، انتہائی دردناک عذاب ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے دو چار کیا. تو تیسرا گروہ تھا، آپ پہلے دیکھیں جو اچھا گروہ تھا اس نے جو عذر پیش کیا، جو وجہ بتائی منع کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھے الفاظ میں ان کی مدح فرمائی ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ یہ اصل میں مطلوبہ لوگ ہیں جیسے جن کی ہم نے بھی اقتداء کرنی ہے. تو ہمارے برائی سے منع کریں گے، اس کی وجہ ہمارے لیے بھی وہی ہوگی جو کہ اس گروہ نے یعنی بیان کی ہے. جب ہمیں یہ لگنے لگے کہ یہ لوگ یہ تو ان کو تو یہ تو ہدایت نہیں آنے والے، کوئی لوگ برائی کا کام کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو برائی کا کام کرتے، ہم یہ کہیں کہ یہ تو برائی، یہ تو بات نہیں آنے والے، اللہ نے ان کو تو برباد کرنا ہی کرنا، تہس نہس کرنا ہی ہے، ہم نے ان کو کیا ان سے منہ مانی کرنی ہے، پیچھے رہے. تو یہی لوگ ان لوگوں نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، وہ ان کو منع کرتے رہے. کیوں؟ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے ہاں ہمارا عذر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ آپ کی معصیت ہو رہی تھی، آپ کی معصیت ہو رہی تھی، ہم نے اس کے اپنے طاقت کے مطابق اس کو روکا، اس سے منع کیا لوگوں کو. تمہارے رب کے ہاں عذر ہو جائے. نہیں تو ہمارا کیا عذر ہوگا؟ ہم برائی دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں برائی سے بہت کراہت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کی ہے. ہماری غیرت کدھر ہے؟ ہماری غیرت کیا ہے کہ سامنے برائی ہو رہی ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے ٹھیک ہے ہم تو بچ رہے ہیں، ہم خود تو نہیں برائی کا کام کر رہے ہیں. تو نے کہا نہیں، رب کے ہاں عذر کے لیے ضروری ہے کہ خود اس کو منع کرے جا کے. تو یہ ضروری ہے بھائیوں، جو ان لوگوں نے وجہ بیان کی، ظاہر ہے میرے آپ کے لیے بھی اللہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے، وہی وجہ ہے. رب کے ہاں عذر قبول کروانا ہے، وہ برائی سے رکے نہ رکے ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے اس کا کب مکلف کیا کہ برائی ہو رہی تھی وہ رکی کیوں نہیں؟ بتاؤ اس کا جواب دو. یہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا صرف یہ جائے گا تم نے اپنا کام کیا، منع کیا اس کو، تم کیا کیا کام کر سکتے تھے، جو نہیں کر سکتے تھے کوئی مسئلہ نہیں، اس پر مواخذہ نہیں تمہارا. جو تم کر سکتے تھے تم نے کیا برائی کو روکنے کے لیے، نہیں کیا اس پہ حساب ہوگا بندے کا. تو برائی سے روکنا اگر چھوڑ دیا تو بندے کو یعنی اللہ کی عذاب کی گرفت میں وہ بھی پھر آ سکتا ہے. تو یہ پہلی وجہ بیان کی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ جائیں، شاید کہ وہ رک جائیں. تو یہ دوسری بات بھی کہ تم جو تیسرا گروہ تھا ان کے لیے کہ تم جس گروہ کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تو کبھی پلٹنے والے نہیں ہیں، نہیں، ہمارا نظریہ نہیں. جو اچھے لوگ جو منع کرنے والے تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو اللہ نے ان کو برباد کر ہی دینا، لیکن ہم ان کو دعوت دیں گے شاید کہ یہ تقویٰ کی طرف آ جائیں. یعنی کسی بندے پہ جتنا بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، سیکولر لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، بہت اسلام کے خلاف چالیں چل رہے ہیں، اور غیر اقوام میں کیسے یعنی کتنے گناہوں نے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے کو دعوت روک دیں کہ اب تو یہ تو ٹھپا لگا دیں، یہ تو کفر پہ سے مرنا ہے، جہنمی ہمیشہ کا، اور اس سے تو بات مان ہی نہیں سکتا کبھی. ہم اللہ نے ہمارے پر وحی نازل کی ہے کہ یہ بندہ تو کبھی ایمان لا ہی نہیں سکتا. یہ وحی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں، بعض لوگوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ ہاں اس نے کفر پر ہی مرنا ہے. میرے آپ کے پاس کیا اس کا ذریعہ ہے کہ ہم کسی بندے پہ لیبل لگا دیں کہ اب یہ کافر ہی مرے گا اور یہ کبھی اس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں آخر اسلام لانے سے پہلے کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنے یعنی گمراہ ہوتے ہیں، پھر شرک اور بت پرستی اور کیا کچھ کر رہے ہیں. صحابہ کرام بھی پہلے آخر ان میں سے کئی یعنی شرک کیا کرتے تھے نا. اب بھی لوگ مسلمان ہو اس دور میں بھی ہوتے ہیں، پہلے کیسے کام کرتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں. جو لوگ مسلمان بھی ہوں اور لیکن ایک بے دین قسم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مسلمان ہیں ٹھیک ہے، اس نے نماز پڑھ لی، کچھ چیزیں اسلام کی کر لی، لیکن باقی ساری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں دین کا. یعنی ایسے تعداد ایک موجود ہے مسلمانوں میں اس قسم کے. وہ جب ہدایت پہ آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ایسے نظر آتے ہیں اور پھر ہدایت پہ آئے تھے، واضح و نصیحت سن کے، کوئی خطبہ سن کے، لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں سے بیٹھ کے، کوئی قرآن پڑھ کے، آخر لوگوں کی طرف
یعنی ہدایت کی طرف آتے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ وہ اس سے پہلے دیکھیں ایسے اس کے کام ہیں کیا بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ تو کبھی آ ہی نہیں سکتا, اس کو دعوت دینا چھوڑ دو, تو یہ بھائی طریقہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے لیے یہ سبق بھی اس قصے میں رکھا, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ جن کو تم سمجھ رہے ہو اللہ ان کو ہلاک کرنے والے, نہیں, ہم نہیں یہ سمجھتے. ہم ان کو دعوت دیتے رہیں گے اپنے نجات کے لیے, اللہ کے عذر ہو جائے, اور اس لیے بھی کہ شاید یہ باز آ جائیں. ہماری دعوت کیوں ہم ان پہ یہ سمجھیں کہ اب کبھی یہ ہدایت پہ نہیں آ, جتنا بھی غلط کام کر رہے ہیں ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ شاید کہ ہدایت کی طرف آ جائیں. تو یہ بات اگر مجھے اور آپ کو اس پہ یقین ہو جائے نا, ہمارے کرنے والا کام کیا, اور یہ کہ جس بندے کو دعوت دے رہے ہیں جتنا بھی بگڑا ہوا ہے پھر بھی ہدایت پہ آ سکتے ہیں. پھر ہم اس طریقے سے بیٹھ نہیں جائیں گے, منکرات جو بندہ کر رہا ہے اس میں ملوث ہے, ہم جا کے اپنا کام ضرور کریں گے. ظاہری طور پہ ایکسیپٹنس نہیں بھی نظر آ رہی. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جا کے بات کی جاتی ہے وہ بندہ فوری طور پہ قبول نہیں کرتا, لیکن وہ ایک بیج اس کے ذہن میں پڑ جاتا ہے, وہی آپ کی بات, اور پھر ایک اور بندہ بات کہتا ہے جلدی ایکسیپٹ ہوگی, وہ بات صرف دوسرے بندے نہیں آپ کی بات کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے. یعنی اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے, یا برائی کا ایک کراہت اس کے دل میں آ جاتی ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ برائی سے رکتا نہیں ہے لیکن برائی کم ہو جاتی ہے اس میں. اور یعنی ضروری نہیں کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں آپ کو فوراً یہ بلیک اینڈ وائٹ کی طرح اس کا نتیجہ سامنے آ جائے. ایک تو یہ کہ ممکن نتیجہ کو ہو ہی نہ, اس کا کوئی اثر اس بندے پہ نہ ہو, پھر بھی آپ کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کے. لیکن بسا اوقات نتیجہ آتا ہے لیکن آپ کو فوری طور پر نظر نہیں آ رہا ہوتا سامنے ایک دم سے بندہ کہ ہاں ٹھیک ہے میں مان لیا, یہ کوئی ضروری نہیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اہل خیر منکر کا انکار کرتے رہتے ہیں تو وہ منکر کے طور پہ اسٹیبلشڈ رہتی ہے, وہ معاشرے میں منکر کے طور پہ متعارف رہتی. اگر سارے اچھے لوگ انکار کرنا چھوڑ دیں کہ وہ دوسرے لوگ کون سی بات مانتے ہیں, تو پھر تو خیر کا تذکرہ منکر کا انکار کرنا ہی ختم ہو جائے گا. پھر تو جو اہل باطل ہیں اور زیادہ جرت ان میں آ جائے گی اور اعلان ارتکاب کرنے لگیں گے, اور وہ منکر جس کو معاشرے میں منکر کہا جاتا ہے ایسا ایسا اس کا تذکرہ ہی منکر کے طور پہ ختم ہو جائے گا. اس میں جو شرم حیا معاشرے میں کچھ بھی باقی وہ بھی ختم ہو جائے گی. جو پھر اچھے لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے, اللہ کے عذر ہو جائے شاید کہ وہ لوگ ہدایت کی طرف بھی آ جائیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسرا گروہ تھا یہ جس نے کہ منع نہیں کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ذکر کیا, وہ جو لوگ منع کر رہے ہیں نا ان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں ان کے پیچھے اپنی صلاحیتیں کھپا رہے ہو, وقت کھپا رہے ہو, کہ اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی ذکر خیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو تیسرا گروہ منع کرنے والا تھا اس کو آئیڈیل قرار دیا نا. یہ جو نیوٹرل گروہ تھا, نیوٹرل اس لیے آج سے کہ وہ کام غلط کر نہیں رہا تھا, لیکن جو اس کے اپنے اللہ نے انکار منکر کی ذمہ داری لائی وہ بھی نہیں کر رہا تھا. ہاں دل سے اس کو برا جان گئے تھے. وہ اچھے لوگوں کو آ کے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں منع کر رہے ہو. ایک تو خود منع نہیں کرنا, دوسرے اچھے لوگ ہیں ان کو جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں ان کے پیچھے کھپ رہے ہو, انہیں تو برباد ہو ہی جانا ہے. تو یہ جو خود برائی سے بچنے والے لوگ وہ بھی بسا اوقات جو برائی سے منع کرتے ہیں ان کو جا کے منع کر رہے ہوتے ہیں. کیا تھوڑا تمہیں کیا پڑی ہے اس سے ٹانگ اڑانے کی, اس طرح کے الفاظ اس سے متاثر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے غیرت کا تقاضا ہے, اللہ سے یعنی سچی محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس کا انکار کرے. یہ رویہ جو ان لوگوں کا تھا ہمیں وہ کردار اس وقت بھی نظر آتے. وہ آدمی جو خود نہیں کر رہا, جو آدمی یعنی خود برا کام نہیں کر رہا, اس سے رکا ہوا ہے لیکن منع بھی نہیں کر رہا, وہ منع کرنے والوں کو جو دعوت دینے والے ان کو جا کے بھی وہ منع کرتے ہیں, ان کی ٹانگ یا ان کی ہمت توڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم کیوں اس سے منع کر رہے ہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تم جو کام کر رہے ہیں نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ان کا انجام کیا ہوا, یہ جو تیسرا گروہ تھا, تیسرا گروہ اس کا انجام کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کا صراحتاً کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کو ہلاک کیا گیا یا نجات دی. لیکن اکثر مفسرین کا یہی موقف ہے کہ ان کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا, ان کو بھی نجات مل گئی. لیکن وہ امام کثیر رحمہ اللہ کیا خوبصورت انہوں نے اس میں الفاظ لکھے ہو گئے تھے, وہ لوگ اہل سکوت کے لیے جو لوگ
جنہوں نے سکوت اختیار کیا اللہ نے بھی ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا. وہ کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسے وہ تھے اللہ ویسے ان کو جزا ملی. انہوں نے سکوت اختیار کیا، سکوت خاموشی، برائی دیکھ رہے ہیں خاموشی اختیار کی. اللہ نے ان کے انجام کے بارے میں سکوت اختیار کیا، نہ بتایا نجات پائی، نہ بتایا کہ عذاب میں مبتلا ہو. لیکن یہ اس کے قرائن موجود ہیں کہ وہ لوگ عذاب سے دوچار نہیں ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام عبد الرزاق، امام طبری رحمہ اللہ، انہوں نے روایت کیا حضرت عکرمہ سے. حضرت عکرمہ جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے اور بہت بڑے عالم تھے، ان کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت عکرمہ کا حضرت ابن عباس کے جو خاص شاگرد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا علم آگے امت تک، حضرت ابن عباس کا علم امت تک پہنچائے. حضرت عکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گیا تو وہ رو رہے تھے. میں نے دیکھا وہ رو رہے ہیں اور مصحف ان کے آگے پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا مجھے اللہ، یعنی میں آپ پہ قربان ہوں، اس قسم کے الفاظ. انہوں نے کہا جعلنی اللہ فداک، کہ آپ کیوں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ میرے میں ہیبت ہوئی، جرت نہ میں کر سکا کہ آگے جا کے ان کے پاس جاؤں، پوچھوں ان سے. کچھ دیر گزری، پھر میں ہمت کی، ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ کیا بات ہے، آپ کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آیات، حضرت ابن عباس نے یہ جو اصحاب صف کا واقعہ یہ سامنے مصحف میں کھول کے رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ آیات رلا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے نجات ان کو دی جو کہ منع کرتے تھے برائی سے، تو باقی ہلاک ہو گئے. تو مجھے تو اس سے یہ سمجھ لگ رہی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں مجھے سمجھ لگ رہی ہے کہ جو لوگ چپ رہے، منع جنہوں نے نہیں کیا، وہ بھی ہلاک ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ابن عباس فرماتے ہیں، جن کو منکرات، جن کو ہم دیکھتے ہیں، دل سے برا جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ کرنا، لیکن اس میں ہمارے میں طاقت نہیں ہوتی کہ جا کے اس کا انکار کریں، حتیٰ کہ اس سے بات کرنے میں کی بھی بعض دفعہ ہمارے میں طاقت نہیں ہوتی. تو منکر کو دیکھ کے خاموش ہم بھی بعض دفعہ رہتے ہیں. تو اس طرح تو ہم بھی اللہ کی عذاب کی گرفت میں آ جائیں گے، جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. غور کریں، صحابہ کا طریقہ تھا یہ. دو چیز پڑھی ہے، ساتھ ہی ان کا ایسا یقین ہوتا تھا عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں کیا سبق ملا، ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے، ایسے ہی پڑھ کے گزر نہیں جانا. حضرت ابن عباس اتنے جلیل القدر صحابی، عالم، اللہ سے ڈرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رو رہے ہیں کہ یہ جو اس میں ان کو آئے سے سمجھ لگ رہی ہے، کہتے ہیں تو اس پہ تو یہ عذاب، اس عذاب کی گرفت سے تو ہم بھی آ سکتے ہیں. تو حضرت عکرمہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس سے کراہت کرتے تھے، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس چیز کو جس سے اللہ نے حرام قرار دیا. جو لوگ مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان کا مچھلیاں پکڑنا تیسرے گروہ کو پسند نہیں تھا. اور اس کا انہوں نے اظہار کیسے کیا کہ اللہ مہلکہم اور معذبہم عذابا شدیدا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے والے یا ان کو بہت سخت عذاب دینے والے. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دینے والے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب دل سے شدید کراہت ان کی ہے. وہ تو نہیں کر رہے رہنے تو جو کرتے ہیں کرنے تو کوئی، یعنی وہ بھی ٹھیک ہی کر رہے ہیں یا ان سے راضی ہوں اس کے منکر سے. وہ ان کی منکر کے لیے شدید کراہت کا، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ہے دل سے برا جاننا ختم کر دینا، یہ ان کی کیفیت نہیں تھی. انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ان کے نقل فرمائے، اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس کام سے کراہت کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے، لیکن انکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سمجھتے تھے. اس لیے انکار کرنے والوں کو بھی جا کے یعنی سرزنش ایک طرح سے کر رہے تھے، ان کو بھی زیر تاب لا رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے تو کیوں تم اس کا انکار کر رہے. تو یہ جو بات تھی نا حضرت عبداللہ بن عباس، یعنی اس کا نتیجہ تو واضح ہو گیا کہ وہ دل سے کراہت کرتے تھے، اس لیے ان کا وہ ظالموں میں سے، ظالموں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا بلکہ وہ نجات پا گئے. حضرت ابن عباس اس قدر اس پہ خوش ہوئے، انہوں نے ان کو حکم دیا. حضرت عکرمہ خود ہی انہوں نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس نے حکم دیا مجھے 2 بہت اچھی قسم کے جو یعنی کپڑے وہ مجھے پہنائے گئے. انہوں نے حکم دیا اور مجھے دیے گئے، تحفہ دیا. اس بات پہ کہ انہوں نے یہ بات ان کو ایک یہ یعنی علماء صحابہ کا کردار تھا، ان کو بات ایک طرح سمجھ آ رہی تھی، پریشان. ایک شاگرد نے آ کے ان کو بتا دیا، ایک تو فوری طور پہ قبول کیا اور اتنے خوش ہوئے
کہ 2 اچھے عمدہ کپڑے ان کو اس پہ عطا کیے کہ یہ بات جو بتائی ہے، اس کا مطلب اس پہ حضرت ابن عباس نے ان کے موقف کی طرف رجوع کر لیا، اپنے شاگرد حضرت اکرمہ کی طرف رجوع کر لیا، اور وہ بھی پھر یہی موقف اختیار کرتے تھے کہ 2 لوگ خاموش رہے کیونکہ وہ ان کی برائی سے کو برا جانتے تھے، شدید کراہت اس سے کرتے تھے، اس وجہ سے وہ بھی مبتلا عذاب نہیں ہوئے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نجات پانے والوں میں صراحتاً نہیں کیا، لیکن وہ ظالموں میں کے ساتھ بندر بھی نہیں بنا دیے گئے، عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے۔ عذاب میں آدمی کم مبتلا ہوگا اگر وہ برائی سمجھنا چھوڑ دے، پھر تو اس کی خیر نہیں، پھر تو جو عذاب آئے گا اس میں وہ بھی پھر اس کو شیطان اخرس، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ وہ گونگا شیطان ہے، پھر وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہے، نیک برائی ہو رہی ہے، ایک وہ کرنے والا برائی، دوسرا اس پہ راضی ہے، وہ راضی جو ہے وہ بھی برائی کرنے والے، یعنی اس کو بھی برائی کا گناہ ملے گا، وہ کرنے والا ہے، وہ بولنے والا کرنے والا شیطان سے گونگا شیطان ہے، یہ بھی اس کی برائی پہ راضی ہے، لیکن ایک آدمی شدید کراہت کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان بہرحال اس کے دل میں باقی ہے۔ یہ بعض اسباق ہیں بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ازبر کرنے کی، خوب اچھی طرح سمجھنے کی، ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جو بھی اس واقعے میں اسباق رکھیں، کوشش کریں خود بھی ان کو اچھی طرح یعنی سمجھیں، آگے بھی بتائیں اہل و عیال کو، جا کے دوست احباب کو بھی یہ قصہ ہے، اس میں یہ سبق عملی طور پہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے اسباق اس سے نکلتے ہیں، وہ آگے ہم بھی یاد رکھیں، آگے بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، شاید کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اس مجلس کو بابرکت بنائے، مبارک بنائے، اور جو سیاہ کاریاں گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں یا ہم نے کیے ماضی میں، اللہ تعالیٰ اس سے توبۃ النصوح، سچی توبہ، خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی فہم عطا فرما، حدیث کی فہم عطا فرما، اہل خانہ پہ اللہ خصوصی رحمت و برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا دے، اے اللہ اس کو آباد بنا دے، اے اللہ اس مجلس کو اس میں خالص قرآن و حدیث کی بات کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کو آباد فرما۔ اے اللہ ایسی محفلوں سے جہاں آپ کے کلام پڑھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائیں، ایسا اللہ ان سے جڑنے کی، دوسروں کو بھی اس سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے ذریت کی، ہماری نسل کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں ان کی نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان پہ رحمت نازل فرما، جو ان سے دنیا سے ان میں سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے حقوق پہچاننے کی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اپنی ہمارے میزان حسنات میں اس کو لکھ دے، ہر قسم کی ریاکاری، نمود و نمائش سے ہمیں بچائی رکھ۔ اے اللہ ہمیں جو بندے آپ جو نیک بندے ہوں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہمیں بنا دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔